السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے محترمہ آسیہ امت الرحیم صاحبہ سے سمجھا تھا کہ حج کا مطلب کیا ہے، احرام کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، میقات سے کیا مراد ہے۔ حج عالم اسلام کے اتحاد کا ذریعہ ہے، یعنی حج ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جو تمام مسلمانوں کے اتحاد یعنی متحد رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، ایک ہی طرز پر عبادت، رکوع، سجود کرتے ہیں، ایک ہی زبان اختیار کرتے ہیں۔ بے شک وہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو تمام اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم سنیں گے اور سمجھیں گے یعنی مناسک حج اور حج کی قسموں کے بارے میں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ذکیہ امت اللہ صاحبہ کو۔ آپ کا عنوان ہے مناسک حج اور حج کی قسمیں۔ استاد کی عظمت کو سلام پیش کریں، علم کی دولت سے سب کو مالا مال کریں، روشنی پھیلا کے مٹاتے ہیں اندھیرے، استاد واقع ہے زندگی کے سہیل۔ محترمہ ذکیہ امت اللہ صاحبہ، آپ کا استقبال ہے۔ ذکیہ امت اللہ صاحبہ جو ہیں بہت ہی ایکسپیرینسڈ اسپیکر ہیں۔ آپ جو ہے نا رکن جماعت بھی ہیں اور آپ عالمہ فاضلہ کے ساتھ ساتھ مفتیہ بھی ہیں، تو میں بہت ہی احتراماً استقبال کرتی ہوں محترمہ ذکیہ امت اللہ صاحبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا بما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ بنجارہ ہلز کی ذمہ دار بہن غالباً کا نام عرشیہ ہے، اور دوسری راہ حق کی ساتھیوں اور محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا عنوان مجھے دیا گیا ہے مناسک حج اور حج کی قسمیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے کل کے پروگرام میں جانا کہ حج کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، اور حج کتنی اہم عبادت ہے، اس کو آپ لوگوں نے بخوبی جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت و رہنمائی کا پورا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب کر کے اس دنیا میں جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر سکتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ اس کی پوری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے،
اور ان کتابوں پر اللہ کی نازل کردہ ان پر چل کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پیغمبروں نے ہمیں دکھا دیا، ہمارے سامنے نمونہ پیش کر دیا کہ کس طرح ہمیں یعنی زندگی گزارنا چاہیے اور اصل ہمارے پیش نظر اخروی کامیابی ہو، جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور وہاں موت کسی کو نہیں آنی ہے۔ تو وہ لمبی طویل انتہائی طویل ترین زندگی کی کامیابی کا مدار یہاں کی زندگی پہ ہے، دنیا کی زندگی پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز جو جب ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کا لبادہ جب ہم اوڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اقرار کر کے جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ہم پر کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں اور حقوق یہ سب ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے اسلام میں داخل ہوتے ہی جو ہم پر عائد ہوتی ہے، نماز، روزہ، اور پھر یعنی پہلے تو شہادہ کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اور ہم نے جانا کہ حج دونوں طرح کی عبادت ہے، مالی بھی اور بدنی بھی، یعنی انسان جب تک مال نہ خرچ کر سکے بلکہ وہ استطاعت نہیں رکھتا مال خرچ کرنے کی، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت جس کے پاس ہوگی اسی پر حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ نماز اور روزہ ایسی عبادتیں ہیں جو تو ہر مسلمان پہ فرض ہیں، خواہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر مسلمان اس کو ادا کر سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا پھر نادان ہو، مجنون ہو، یا پھر نابالغ ہو، تو اس پر پھر یہ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک مسلمان عاقل و بالغ اور پر یہ ساری عبادتیں فرض ہیں۔ اور زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے، جس کے پاس مال ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن حج ایسی جامع عبادت ہے جو دونوں کو کور کرتی ہے، یعنی کہ مالی اور بدنی۔ تو انسان اللہ کے دربار میں یعنی کہ جب ارادہ کرتا ہے حج کرنے کا اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کا جب اس کا پورا ارادہ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور آج کل تو کچھ فارمیلٹیز ہیں، اس زمانے پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ اسی طرح کی کوئی فارمیلٹیز نہیں تھی، حد بندیاں نہیں تھی، ممالک کی باؤنڈریز نہیں تھی، تو اس طرح پاسپورٹ، ویزا، یہ سارے مراحل، اور پھر یہ حج کمیٹی، اس کی اجازت، پھر اس میں قرآن اندازی، یہ سارے جھمیلے نہیں تھے۔ جو بھی انسان جاتا تھا حج کے ارادے سے نکل جاتا تھا تو بس نکل جاتا تھا۔ راستوں کا ذرا سا صاف ہونا، کلیئر ہونا، اس چیز کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، مختلف قرآنی آیتوں سے بھی، کہ حج کتنی اہم عبادت ہے اور حج کا فریضہ کتنا ضروری ہے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے اس پر تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرتا ہے یعنی کہ جو انکار کرتا ہے، جو حج کی عبادت کو مانتا ہی نہیں، وہ تو سرے سے کافر ہے۔ اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے، تساہل کرتا ہے، یعنی ٹال مٹول، اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنا دیا لیکن آج کے اس سال نہیں، اس سال نہیں، اس سال یہ کام کر لوں، اس ذمہ داری سے ابرا ہو جاؤں، یہ ذمہ داری پوری کر لوں، اپنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، گھر بن جائے، تھوڑا سا میرا کاروبار اسٹیبلش ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو ٹالم ٹول ہے اور ہیلے بہانے جو انسان اختیار کرتا ہے تو وہ گنہگار اور فاسق ہوگا۔ یعنی فوراً ہی جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہو، اولین اس کی خواہش اور یہ اس کا وہ ہو، کوشش ہو کہ وہ اللہ کے اس گھر کا ارادہ کرے، زیارت کا، اور پھر فوری حج جیسا فریضہ ادا بھی کرے۔ تو اب ہم آتے ہیں یعنی کہ اس کی زیادہ یعنی کہ اس میں جانے کے بجائے، چونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری بہت اچھی طریقے سے باتیں آ چکی ہیں، تو میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں، شاید کل کی تقریر میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی، ان کے زمانے میں ایک شخص حج کر کے واپس آیا تھا، تو یعنی اس واقعے کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حج کرنے
کا جب ارادہ کر کے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی ہماری نیت میں کس طرح خلوص کو ہم داخل کر لیں، شامل کر لیں، اپنی نیتوں کو پاک و صاف کر کے یعنی بالکل وارفتگی اور فریفتگی کا عالم ہو اللہ کے دربار میں، اس طرح کے جذبے لے کر ہم پہنچیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب وہ شخص حاضر ہوا جو بیت اللہ سے واپس آیا تھا، لیکن اس کی زندگی پر حج کی کوئی چھاپ نہیں پڑ سکی تھی، تو وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے جب حج کا ارادہ کر کے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے تو تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟ یعنی پہلے ہی سے تم نے سب سے پہلے دوسری یعنی کہ سامان یعنی توشہ دنیا یعنی سفر کی حالت میں جو کچھ ضروری چیزیں ہمیں ساتھ لے جانی پڑتی ہیں وہ تو ضروری ہیں ہی، اس کو تو کرنا، اس کو بھی حتی الامکان یعنی کوئی ایسی حاجت ہمیں نہ پیش آ جائے، یعنی کہ ضرورت ایسی ہم جس کے محتاج ہو کے رہ جائیں کوئی سی چیز کے لیے، تو اس طرح ضروری چیزوں کا توشہ بھی ساتھ، ضروری چیزیں بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے، ہمارا جب ارادہ حج کا ہو جاتا ہے، ہماری نیت جب بن جاتی ہے، تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی پوری تیاری کرے، تو اپنی گناہوں کو چھوڑنے کی، جس میں بھی وہ ملوث ہوا ہے، اس سے حتی الامکان کنارہ کرنے کی کوشش اس کی ہو جانی چاہیے۔ پھر وہ تو مسافر نے کہا میں نے تو اس طرح سوچا بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم حج کے لیے نکلے ہی کہاں؟ پھر وہ تم جہاں، اچھا تو پھر تم نے جہاں جہاں راتوں کو قیام کیا، جو منزلیں طے کی، تو اس دوران تم نے کیا قرب الہی کی بھی منزلیں طے کی؟ یعنی ایک ایک منزل جیسے جیسے تم اللہ کے گھر سے قریب ہوتے جا رہے تھے تو تمہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ تم اللہ کے قریب ہو رہے ہو، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو رہا ہے؟ یہ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا دھیان نہیں رہا۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تو پھر تو تم نے بیت اللہ کا سفر ہی کہاں کیا؟ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا تم نے احرام باندھا تو اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی بری عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنی زندگی سے اتار پھینکا یا نہیں؟ اپنے روزمرہ کے کپڑے نکال کے جو احرام کا لباس جو جب تم باندھ رہے تھے تو اپنی بری عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنے سے دور پھینکا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو غور نہیں کیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کہاں تم نے پھر احرام باندھا؟ پھر جب میدان عرفات میں تم کھڑے ہوئے تو تمہیں مشاہدے کا کشف ہوا کہ نہیں؟ تو یہ وہ کہتا ہے کہ مشاہدے کا کشف کیا چیز ہے حضرت، میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب تم خدا سے مناجات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اس کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو تمہیں یہ فیل ہوا، یہ محسوس کیا تم نے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہے دراصل مشاہدے کا کشف۔ تو اس بات کو انسان محسوس کرے، تو یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ جب مسافر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم تو عرفات گئے ہی نہیں، پھر جب تم مزدلفہ پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟ یعنی روڈ پہ پڑے بستر پہ سے چادر بچھائے یا پھر نہیں، ویسے ہی احرام کی حالت میں وہاں پڑھ کے حاجی اس بے طریقے سے تھکے ماندے یعنی ایسا سوتے ہیں کہ بس وہ مزدلفہ کے میدان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ تو حشر کا میدان ہے۔ کوئی یعنی کہ افراتفری بالکل جیسے بڑے ویسے لوگ ایسے پڑے رہتے ہیں، چلنے تک کے لیے جگہ یعنی پیر رکھنے کی بھی جگہ ہم کو نہیں ملتی، اس طرح لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ انسان اپنی نفسانی خواہشات، اپنی یعنی آرام دہ طبیعت کی یہ ساری نفسانیت کو انسان وہاں پہ چھوڑ کے مزدلفہ پہنچے، تو یہ کیفیت اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا تم نے جمال الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے بھی محروم رہا۔ تو پھر تم نے طواف بھی نہیں کیا۔ اچھا جب تم نے صفا کی اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کی تو سعی کی حکمت و حقیقت اور اس کے مقصود کو بھی تم نے محسوس کیا، پایا، اس پر غور کیا؟ تو اس نے کہا مجھے تو اس کا شعور ہی نہیں رہا۔ تو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب قربان گاہ پہنچ کر تم نے قربانی کے جانور کو قربان کیا، اس وقت تم نے اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو بھی راہ خدا میں قربان کیا یا نہیں؟ اب میری زندگی کی ہر وہ خواہش اور ہر وہ تمنا جو میرے رب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان سب کو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے ہمارے یہ جذبہ تو احساس ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اس پہ بھی میرا دھیان نہیں گیا۔ تو پھر حضرت جنید بغدادی پوچھتے ہیں جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے
تو اپنے برے ہم نشین اور برے ساتھیوں بری خواہشات کو بھی اپنے سے دور پھینکایا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا تو نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ جاؤ ان کیفیات کے ساتھ پھر سے ایک بار حج کرو، تمہارا حج تو ہوا ہی نہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری کچھ نسبت ہو سکے، جن کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو یہ حج کی یعنی نکلنے کے ساتھ ہی ہماری حج کے لیے یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور اس کے مناسک ادا کرتے ہوئے ہمارے جو جذبات ہونا چاہیے اس کی اس واقعے میں پوری ایک منظر کشی انہوں نے فرما دی، کس طرح سے انہوں نے اس سے سوالات کیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج اصل میں کتنے قسم کا ہوتا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلا حج افراد ہے. حج افراد یعنی مفرد جو حج کرنے والا ہوتا ہے، افراد حج کی جو نیت کرتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں. یعنی یہ ایسا حج ہے جس میں عمرہ نہیں کیا جاتا، صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. اور زیادہ تر یہ حج ہے نا وہاں کے مقامی حل میں رہنے والے اور وہاں پہ مکے میں رہنے والے لوگ اس کو کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگ بار بار بیت اللہ کی زیارت کے مواقع ان کے لیے ہوتے ہیں، عمرے بھی وہ ادا کیے ہوتے ہیں، طواف قدوم کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہوتی کرنا، سنت مؤکدہ ہے اگرچہ کہ طواف قدوم افراد کرنے والے کے لیے، حج افراد کرنے والے کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے. تو حج افراد جو ہوتا ہے اس میں عمرہ نہیں ادا کیا جاتا، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اور 8 ذی الحجہ کو وہ اپنے گھر ہی سے جہاں وہ رہتے ہیں وہیں سے اپنے، یا پھر کوئی یہاں سے گیا ہوا ہے تو اس کو تو حج افراد اگر کوئی کر رہا ہے، آفاقی جس کو کہتے ہیں جو حدود حرم سے جو باہر یعنی حدود حل سے بھی جو باہر رہتا ہے، یعنی میقات کے ایریا جو ہے جہاں جو میقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں مکے سے باہر مختلف اطراف راستوں میں، جس ملک سے، یمن سے، شام سے اور پھر حجاز سے، جہاں جہاں سے جو راستے آ کے عراق سے جو ملتے تھے، ہر راستے پہ ایک وہ یعنی کہ میقات مقرر کی گئی ہے جہاں پہ پہنچتے ہی حاجی کو احرام باندھنا ہوتا ہے. تو وہاں جب حاجی کوئی آفاقی یعنی کہ دوسرے ملکوں سے آنے والا جب میقات پر پہنچتا ہے تو حج افراد کرنے والا وہاں پہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھتا ہے، عمرے کی نیت وہ نہیں کرتا. اگر اس کو بعد میں موقع ہے تو وہ بعد میں عمرہ کر لے، اگر پہلی مرتبہ اگر وہ حج کر رہا ہے، اگر پہلی مرتبہ یا پھر حج سے پہلے اس کے عمرے ہو چکے ہیں تو پھر اس کے لیے دیکھیں ایک حج اور ایک عمرہ زندگی میں فرض ہے نا ایک بار، تو اس طرح اس کا عمرہ بعد میں وہ ادا کر سکتا ہے حج ادا کرنے کے بعد، جس نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، یا پھر جس کا پہلے عمرہ ہو چکا اس کے لیے تو حج ہوگا یہ، اور وہ حج افراد کر سکتا ہے. حج افراد میں قربانی بھی نہیں ہوتی، یعنی قربانی کرنا بھی اس میں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اس طرح حج کی نیت سے وہ احرام باندھ لیتا ہے میقات پر. اور پھر یہ حج افراد ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ یعنی کہ وہ ہے جو بالکل حج کے دنوں میں جن کے قافلے پہنچتے ہیں، یعنی 7 ذی الحج 8 ذی الحج کو، تو رش کی وجہ سے بھی اگر عمرے کرنے کا موقع نہیں ہے، 7 کی رات میں پہنچ رہے ہیں اور 8 ہی کو 8 ذی الحجہ کا دن یوم الترویہ کہلاتا ہے، اور اس دن حاجیوں کو اپنے اپنے مقام سے یعنی جہاں جہاں وہ قیام کیے ہوئے ہیں ہوٹلوں وغیرہ میں، وہاں سے احرام باندھ کے ان کو مینا کی طرف روانگی کرنی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، مینا کو روانہ ہونا ہوتا ہے. تو 8 ذی الحج کی یعنی فجر کی نماز وہ ادا کر لیتے ہیں، ظہر سے پہلے پہلے وہ مینا پہنچ جائیں، زیادہ بہتر ہے. اگر دیر ہو گئی تو شام تک بھی جایا جا سکتا ہے. اگر کوئی 7 ذی الحجہ کی شام سے بھی اگر جانا چاہتے ہیں، یا پھر بعض معلمین رش سے بچنے کے لیے ان کو لے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ چلے جا سکتے ہیں مینا. تو بہرحال مینا میں 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور پھر 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پہ ادا کرنی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ادا کر لینا چاہیے. تو یہ حج افراد ہوا. پھر اس کے بعد حج تمتع ہے دوسرا. حج تمتع میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی. یعنی سب سے پہلے حاجی میقات پر پہنچ کر
عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اور پھر عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے جب وہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، اپنا سامان ہوٹل وغیرہ میں رکھنے کے بعد چاہے تو وہ آرام کر لے اگر بہت تھکا ہوا ہے، یا پھر فریش ہے کچھ تو وہ اور جا کے سیدھا پہلے عمرہ ادا کر لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جیسی بھی اس کی سہولت ہے وہ جا کے اپنا عمرہ بیت اللہ میں ادا کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ عمرہ کر لے، طواف اور سعی، اور پھر اپنی حلق یا تقصیر کرا لے۔ اور متمتع کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی تقصیر کرائے، یعنی کٹنگ کرا لے، چونکہ حج میں پھر اس کے سر پہ بال رہیں گے حلق کرانے کے لیے، حج میں یعنی کہ حلق کرانا زیادہ افضل ہے، تو پھر یہ اس طرح وہ کر سکتا ہے۔ تقصیر کرا لے تو وہ پھر حالت احرام سے وہ باہر آ جائے گا، احرام وہ کھول لے، اور پھر اپنے دوسرے یعنی کہ حرم میں نمازیں وغیرہ پڑھتا رہے، پھر یا پھر مدینہ کی اس کی ٹرپ اس میں ہوتی ہے، وہ مدینہ جائے اور آئے، پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ سے پھر وہ حج کی نیت کر کے پھر حج کا احرام باندھے۔ اور متمتع کے لیے قربانی بھی واجب ہوتی ہے، قربانی بھی اس کو کرنی پڑتی ہے، تو اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو وہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھے گا، یعنی 7 ذی الحج سے پہلے 3 روزے رکھے گا، اور پھر گھر واپسی کے بعد باقی 7 روزے پورے رکھے گا، یعنی کہ 10 روزے اس کو رکھنے ہوں گے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو۔ اچھا، آواز آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے؟ جی میں قاری۔ جی تو یہ متمتع ہوا تھا، یعنی حج تمتع ہوا، پھر اس کے بعد وہ حج کے پورے جو بھی مناسک ہیں وہ پورے ادا کرے گا، حج کا احرام باندھ کے پھر مینا پہنچے گا اس طرح سے۔ پھر اور حج قران جو ہے تیسری جو قسم ہے حج کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل حج ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ یعنی بہت ہی حاجی کو محتاط رہنا پڑتا ہے، چونکہ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ میقات پر جب احرام باندھتا ہے حاجی حج قران کی نیت کر کے، اور حج قران کرنے والے کو اپنی قربانی کا جانور ساتھ لانا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے مقام سے ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے اور لے کر آتے تھے، چونکہ یہاں پہ حج میں یعنی کہ مکہ مکرمہ میں ان کے لیے جانور خریدنا آسان ہو کہ نہ ہو، مہنگا ہو، جو بھی، تو بہرحال اس زمانے میں ایسا تھا۔ آج کل تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، پہلے ہی یعنی قربانی کا ہم کوپن خرید لیتے ہیں، پیسے ادا کر دیتے ہیں اپنے معلم کو، اس طرح سے بہت ساری سہولتیں اب آج کل ہیں۔ تو بہرحال حج قران کرنے والا عمرہ اور حج دونوں کی نیت یکساں کر کے احرام باندھتا ہے میقات پر، اور پھر وہاں سے آتا ہے، بیت اللہ پہنچتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، طواف اور سعی، اور اس کا طواف قدوم بھی یہی ہو جائے گا، یہ عمرے کا جو طواف ہے، یا پھر طواف قدوم کے لیے وہ ایک اور طواف کرے، یعنی عمرے کے طواف کے ساتھ ایک اور طواف کرے، پھر سعی کرے، اور پھر وہ حلق نہ کرائے۔ حلق کرے گا تو پھر احرام سے باہر آ جائے گا اور وہ تمتع حج ہو جائے گا۔ قارن کے لیے اس کو کٹنگ نہیں کرانا ہے، نہ اپنا سر منڈانا ہے، بلکہ اسی احرام میں اس کو باقی رہنا ہے، اور احرام میں باقی رہنے کی شرائط پوری اس کو کرنی ہوں گی، پورا خیال اور لحاظ کرنا ہوگا۔ مفسدات یعنی اس کے مفسدات سے جو احرام کی حالت سے یعنی اس کو باہر کر دیں، ایسی چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے تاکہ اس پر دم واجب نہ آ جائے، تو اس کا پورا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ 8 ذی الحجہ سے یعنی حج کے لیے روانہ، وہاں پہ یعنی مینا کے لیے روانہ ہو سکتا ہے اسی احرام میں۔ ہاں البتہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اگر اس کے احرام کے کپڑے یعنی احرام کے جو 2 کپڑے سفید کپڑے جو احرام کے لیے باندھے جاتے ہیں وہ اگر میلے ہو جائیں تو وہ اپنے احرام کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی دوسرے صاف کپڑے پہن سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ وجوب حج کی اب شرطیں کیا ہیں۔ اب یہ 3 جو قسمیں تھیں حج کی ہم نے سن لی، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔
تو اس میں سب سے افضل ترین حج ہے جو قران، حج قران ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا. لیکن ہم اگر اتنی یعنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، اگر سمجھیے کہ 7 ذی الحجہ یا 6 ذی الحجہ ہی کو ہم پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بیچلرز ہیں، نوجوان حاجی ہیں، تو اس طرح وہ لوگ ہے نا اگر یہ حج قران کی نیت کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن دوسروں کو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے کہ یعنی ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، تو ان کے لیے تمتع حج ہی زیادہ مفید رہے گا کہ عمرہ کر کے وہ اپنا احرام کھول دیں، پھر اس کے بعد ہے نا احرام سے باہر آ جائیں، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیں. تو اب حج کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں، تو حج جو واجب ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، اسلام. غیر مسلموں پر حج واجب نہیں ہے. اور پھر عقل مند ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. یعنی نابالغ اگر کوئی حج کرتا ہے تو حج تو ہوگا، اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نفل ہوگا، اور اس کے ماں باپ اس کو جو حج کرانے والے ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن اس کو بلوغ کی سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد پھر سے اس کو فریضے والا حج ادا کرنا ہوگا یعنی صاحب استطاعت ہونے کے بعد. اور پھر صاحب استطاعت ہونا چوتھی شرط ہے، یعنی اتنا مال ہونا کہ وہ وہاں تک سفر کر کے جائے اور پھر وہاں کی پورے یعنی خرچ وہ برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کھانے پینے وغیرہ کے، اور پھر اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہا ہے تو پھر ان کے یعنی اس کے واپس آنے تک ان کا خرچ بھی بآسانی پورا ہوتا رہے. البتہ عورت پر ہے نا یہ یعنی نان نفقے کی اپنے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو اور اس کے بعد آزاد ہونا ہے. 5ویں شرط جو ہے غلام اور باندی پر حج واجب نہیں ہے. اب آج کل تو غلامی کا دور ہے نہیں. اور پھر 6ٹھی جو شرط ہے وہ جسمانی صحت ہونا ہے. ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ سفر کرنا مشکل ہے، دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، انتہائی مشکل اٹھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی حج یعنی کہ یعنی وہ نہیں یعنی ان پہ لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائیں، یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس سے صحت مند ہونے کی امید باقی نہیں ہے، یا پھر یعنی مستقل انتہائی ضعیفی ہے، یا پھر اپاہج ہیں کسی طرح کے، نابینا، لنگڑے وغیرہ. تو ایسوں پہ بھی ہے نا ان کو حج بدل وہ کرا سکتے ہیں اپنی طرف سے اگر وہ صاحب استطاعت ہو، مالدار ہوں، ورنہ تو ان پہ حج واجب ہے ہی نہیں. اور پھر 7ویں جو شرط ہے وہ کسی ظالم و جابر حکمران کی جانب سے جان کا خوف نہ ہو، یہ تو ہی یعنی حج واجب ہوتا ہے. راستے پرامن ہوں. اب جیسے کہ اب آج کل کچھ دن پہلے حج جنگ چھڑی تھی، تو جنگ میں تقریباً ادھر یعنی گلف کنٹریز وغیرہ اور پھر خود سعودیہ بھی اس میں ملوث تھا، لیکن الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز سے خلاصی ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ اس سال جو بھی حج کو جا رہے ہیں ان کا بآسانی بسہولت اللہ تبارک و تعالی حج مکمل کرائے اور اس کو حج مبرور اللہ تبارک و تعالی کرے. تو اس کے بعد جو 8ویں شرط ہے وہ راستہ پرامن ہو، یعنی یہی ہے یعنی کسی ظالم و جابر حکمران کا خوف نہ ہو، اپنی جان کا کے جانے کا خطرہ نہ ہو، ڈاکوؤں کا انتہائی یعنی بالکل ڈاکوؤں کا خطرہ لگا ہوا ہے، ایسا یہ چیز نہ ہو. راستے اور پھر جہازوں کے ڈبوئے جانے کا، جہازوں کے کچھ بھی یعنی کہ اس کے راکٹ کے لگ کے گر جانے کا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی خوف وہ ہو سکتا ہے، بے خوفی یعنی خوف ہو سکتا ہے، تو اس سے بے خوفی کی کیفیت امن و امان کی کیفیت ہو. تو یہ 8 شرطیں ہیں مرد حضرات کے لیے. عورتوں کے لیے مزید 2 شرطیں ہیں. عورت کے لیے 9ویں شرط یہ ہے عورت کے لیے کہ اس کے لیے محرم اس کا ساتھ ہو، بغیر محرم کے وہ سفر نہ کرے، خاص طور پہ اگر جوان عورت ہو. اگر کوئی بوڑھی ہے، کسی کوئی محرم میسر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتی ہے، اور پھر اس کے پاس محرم کا نان نفقہ بھی عورت ہی پر واجب ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا محرم ہے جو خود اپنے خرچ پہ اپنی طرف سے حج پہ جا رہا ہے تو پھر عورت اس کے خرچ سے بچ جائے گی، ورنہ اگر وہ حج پہ اس کو جانا ہے تو پھر اپنے ایسا محرم ہے جو خود اپنا خرچ نہیں کر سکتا، تو یا اس کا اپنا شوہر ہی ہے، شوہر غریب ہے، عورت مالدار ہے، تو پھر عورت ہے نا اپنے محرم کا بھی خرچ اٹھائے گی، اس کو اپنے خرچ پہ حج کو لے جائے گی. تو شوہر عورت کے لیے
محرم کی شرط ہے، محرم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، محرم ہوگا تو ہی حج اس پہ واجب ہوگا، اگرچہ کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ اور اگر بوڑھی عورت ہے، اس کے کوئی محرم میسر نہیں ہے، تو شافعی اور حنبلی اور شافعی مذاہب میں جو ہے نا کسی عورتوں کے گروپ کے ساتھ یعنی وہ جا سکتی ہے، اس طرح کی اجازت ان کے پاس ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ احناف میں تھوڑی سی سختی ہے محرم کے ساتھ جانے کی، چونکہ سفر لمبا ہوتا ہے، بڑی صعوبتیں ہوتی ہیں، اور حج تو خاص طور پہ، حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا عورتوں کے لیے، خاص طور پہ عورتوں نے جب خواہش کی، اس طرح سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ حج کیا کرو، تو حج بھی جہاد کے قائم مقام ہے عورتوں کے لیے اور کمزور مردوں کے لیے۔ تو بہرحال عورت یعنی اگر اس کو محرم میسر نہیں ہے، عورتوں کا کوئی گروپ، ایسی عورتوں کا گروپ ہے جس کے ساتھ، جن عورتوں کے ساتھ ان کے محرم بھی ہیں اور بااعتماد ہیں یہ سب لوگ، تو ان کے ساتھ بھی وہ سفر کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایک ہی اکیلی عورت کی معیت ہے ساتھ، اگر کسی اکیلی عورت کا ہے تو پھر تو اس کو وہ اجتناب کرنا چاہیے، ایک ہی عورت کے ساتھ نہیں، عورتوں کے گروپ کے ساتھ وہ جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسری شرط ہے اس کی، عورت کی حالت عدت میں نہ ہونا، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا بیوگی کی ہو، اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے راستے میں اگر یعنی وہ اپنے ملک سے قریب ہے، راستے میں اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو واپس آ جائے، چونکہ ایک لمبی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اتنی گزارنی ہوتی ہے، تو عدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر حج کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں، یعنی حج جو صحیح ہوتا ہے اس میں بھی اسلام ہے، یعنی مسلمان ہونا، مسلمان ہے ہی تو اس کا حج صحیح ہوگا، کوئی کافر حج کرے گا بھی تو نہ قبول ہوگا، نہ اس پہ واجب ہے، نہ وہ حج صحیح ہو سکتا ہے۔ اور پھر عقل و ہوش ہونا، یعنی دیوانے، پاگل اور مجنون، عقل و ہوش نہ رکھنے والا، نہ سمجھ ہے، اس پر بھی یعنی حج وہ نہیں ہے، یعنی حج اس کا صحیح نہیں ہوگا، چونکہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ادا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کون سا رکن ادا کر رہا ہے، اس کا اس کو شعور نہیں ہوتا، اسی لیے یہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ پھر تیسری شرط جو ہے، تمام ارکان مقررہ ایام میں، مقررہ اوقات میں اور مقررہ مقامات پر ادا کرنا ہوگا، یہ تیسری شرط ہے حج کے صحیح ہونے کی۔ اب انسان چاہے گا کہ کسی بھی دنوں میں سال بھر کے حج کے ایام معلوم ہے نا، الحج اشہر معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جو مہینے مقرر کیے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، تو انہی حج اور ذی الحجہ ہی کے دنوں میں حج ہوتا ہے۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، لمبے لمبے سفر طے کر کے جاتے تھے، 4 6 مہینے ان کو لگ جاتے تھے، تو شوال کے مہینے سے ہی حاجی آنا شروع ہو جاتے تھے، پھر عمرہ کرتے تھے، پھر وہاں پہ عبادتیں کرتے رہتے تھے حج کے ایام تک۔ لیکن آج کل اس طرح کا موقع نہیں ہے، بہت سے بہت 1 مہینہ 40 دن کے لیے حج پہ لے جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال حج کے دنوں ہی میں حج کو ادا کرنا ہوگا، دوسرے ایام میں اگر کوئی حج ادا کرتا ہے تو وہ حج نہیں کہلائے گا، وہ عمرہ ہوگا۔ رمضان، البتہ رمضان کے مہینے میں جو حج کرے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رمضان میں حج کرے گا تو اس کا حج ایسا ہے، اس کا عمرہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والی فضیلت رمضان میں عمرہ کرنے کی ہے۔ تو اب یہ جو 3 شرطیں تھیں، اور چوتھی ایک شرط ہے مفسدات حج سے بچنا، یعنی حج کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہیں 4، مسلمان ہونا، عقل و ہوش رکھنے والا، عاقل ہونا، عاقل و بالغ ہونا، اور پھر حج کے مہینے ہونا، حج کے ایام ہونا، اور پھر مفسدات حج سے بچنا، حج کے سارے ارکان و فرائض کو ادا کرنا، اگر حج کا کوئی رکن بھی ادا کرنے سے رہ گیا یا چھوڑ دیا تب بھی حج صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی جانتے بوجھتے چھوڑا تو حج بالکل ہی فاسد ہو جائے گا، اگر سہون چھوڑا ہے غلطی سے تو پھر اس کا دم دینا پڑے گا۔ تو یہ اس کی صحیح ہونے کی شرطیں تھیں۔ اب یہ ساری شرطیں بھی موجود ہیں، پھر وجوب بھی اس کے اوپر پوری طرح سے ہو رہا ہے، تو پھر اب وہ حج کا ارادہ کرے تو پھر اس کو جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور دنیاوی ذمہ داریوں، دنیاوی یعنی اس سے ہے نا، اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانے کا جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوسرے تمام کاموں کا یعنی وہ بن جاتا ہے، نگران ہو جاتا ہے،
اور پھر حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج پے در پہ کیا کرو، عمرے پے در پہ کیا کرو، چونکہ یہ فقر و فاقہ، تنگی سے نکالنے والے اور فراغی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فقر و فاقے کو دور کرے گا اور ہمارے معاملات کو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلجھا دیں گے۔ تو یہ اہمیت ہے۔ پھر جب حاجی میقات پہ پہنچتا ہے، اب جو اس کے ارکان ہیں حج کے جو ادا کرنا ہے، حج کے فرائض 3 ہیں، اور پھر حج کے فرائض میں سے حج کے فرائض 4 ہیں۔ سب سے پہلا احرام ہے، اور دوسرا وقوف عرفہ ہے، اور تیسرا طواف زیارت ہے، اور پھر چوتھا جو ہے یعنی ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات پر مقررہ اوقات میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، یہ چوتھا فرض ہے، یہ حج کے فرائض ہیں۔ تو جب حاجی میقات پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلا فرض جو اس پہ عائد ہوتا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے اس کو سب سے پہلے سنت مؤکدہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کر کے پھر خوشبو لگائے اپنے جسم پہ، اپنے یعنی جسم کے جو ناپسندیدہ بال وغیرہ ہیں اس سے دور کرے، اور ناخن وغیرہ اپنی حجامت بنانا ہو، یہ ساری چیزیں کر کے غسل کر لے، غسل کر کے خوشبو کا بھی اہتمام کرے۔ پھر اپنے احرام پہ بھی وہ یعنی کہ احرام صرف کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جب نیت کر کے تلبیہ جب پڑھ لے گا حاجی تو پھر وہ احرام کی حالت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس وقت کپڑوں پر یعنی کپڑے باندھنے سے پہلے مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، تو اس پر خوشبو وہ لگا لے سکتا ہے، لگا کے وہ احرام باندھ لے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر نیت کرے۔ نویت العمرۃ، متمتع کے لیے عمرہ کرنے کی وہ نیت کر رہا ہے، تو پھر وہ اب نیت کرے کہ نویت العمرۃ للہ فتقبلہ منی ویسرہ لی، میں اللہ کے لیے عمرے کی نیت کرتی ہوں، اور پھر اللہ تو تقبلہ منی، مجھ سے میری طرف سے اس کو قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر۔ تو یہ، اور پھر اگر کوئی حج بدل کر رہا ہے، کسی کی طرف سے کوئی حج بدل کے لیے بھیجے ہیں، تو من فلان ابن فلان کہیں گے، وہاں پہ منی کے بجائے یا متکلم کی جگہ پہ کہنے کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کا نام لیا جائے گا۔ تو اب حج کپڑے پہننے کے بعد جیسے ہی کہ وہ تلبیہ پڑھ لے وہ محرم ہو جاتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ تو الحمدللہ ہم سب کو معلوم بھی ہے، یا پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ٹائم شاید کفایت نہیں کرے گا تو پھر میں اس کا وہ نہیں بتاؤں گی۔ تو اس کے بعد چلیے وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ اگر اس طرح احرام اگر وہ نہ پہنے، یا پھر احرام کی نیت نہ کرے، یا پھر ممنوعات احرام سے کا لحاظ نہ کرے، یعنی جن چیزوں سے حالت احرام میں اس کو بچنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، اپنے جسم کے کسی بال کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے حالت احرام میں آنے کے بعد، سرما لگانے کی اجازت ہے لیکن خوشبو والا سرما نہیں لگا سکتا، صابن اگر استعمال کرنا چاہ رہا ہے اپنے ہاتھوں پیروں وغیرہ دھونے کے لیے تو خوشبو کا صابن استعمال نہیں کر سکتا۔ محرم کو نہانے کی اجازت ہے، یعنی کہ نہا سکتا ہے، گرمی بہت شدت کی ہے اور ٹھنڈک کے لیے تو صرف وہ پانی بہا لے اپنے جسم پر سے، صابن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا احرام فاسد نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ احرام کی حالت میں خدا کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہونے والے کاموں سے اس کو بچنا چاہیے۔ اپنی بیویاں ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بالکل تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح یعنی ان سے بوس و کنار بھی، یعنی شہوانی باتیں بھی، یہاں تک کہ پیار و محبت کی باتیں بھی کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر شہوانی خواہش وغیرہ پیدا ہو، تو اس طرح سے بھی بچنا چاہیے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اپنے سر کو نہیں ڈھکنا چاہیے، چہرے سے کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ بہت سارے بہرحال جو بھی حج کو جاتے ہیں ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزوں کا باضابطہ ان لوگوں کو ایک یعنی اس کی وہ اسٹڈی کر کے اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھ کے جانا چاہیے حج پہ، تاکہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اب حالت احرام میں جو چیزیں کی جا سکتی ہیں ان میں یعنی کہ کسی سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، سر پر کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن
چھتری استعمال کی جا سکتی ہے اگر دھوپ بہت سخت ہے. تو یہ چیزیں، اور سر بدن میں اگر کہیں کھجلی ہو رہی ہے تو اتنے احتیاط سے سر کھجانا چاہیے کہ اس کے بال نہ ٹوٹیں. جوئیں ہو گئی ہیں تو وہ نہ گریں، اور جوؤں کو مارنا نہیں چاہیے. تو اور پھر وہ اپنے ساتھ رقم یا کمر میں ہتھیار وغیرہ، اس زمانے میں ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی، اب آج کل تو اس چیز کی ضرورت ہے نہ اجازت ہے. اور رقم وغیرہ رکھنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ وغیرہ اپنا یہ چیزیں ضروری ہیں تو وہ کمر بند باندھ سکتا ہے اور اس میں یہ چیزیں اپنے حفاظت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، یا پھر بیگ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہاں تک کہ خالی اوقات میں تجارت بھی وہ کر سکتا ہے محرم حالت احرام میں بھی، لیکن طواف کرتے وقت جب وہ ارکان ادا کر رہا ہو، عبادتوں کا وقت ہو، اس وقت پہ یعنی تجارت وغیرہ سے اس کو وہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو اور بھی نکاح کر سکتا ہے، ختنہ کرا سکتا ہے، اور انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہننے کی ضرورت ہے یہ پہن سکتا ہے. موذی جانوروں کو مار سکتے ہیں، لیکن وہ شکار والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا شکار حرام ہے. یہاں تک کہ شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی دوسرے کو جو یعنی غیر محرم نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، اس کو یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ دیکھو ادھر گیا ہے وہ جانور جس کا شکار تم کر سکتے ہو، یعنی کوئی دوسرا کرنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح بھی وہ رہنمائی نہ کرے. البتہ سمندر کا شکار اس کے لیے جائز ہوگا. پھر اب اس کے بعد احرام میں جب آ جاتا ہے، پھر اللہ کے گھر میں جب وہ حاضر ہوتا ہے، بیت اللہ پھر آتا ہے وہ، تو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو مسجد حرام میں، تو مسجد میں داخل ہونے کی وہ دعا پڑھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے. اور پھر جیسے ہی کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پر اس کی نظر پڑے، دعا کرے اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتکریما وتشریفا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ تو اس گھر کی عزت و تکریم اور تشریف، اس کی شرافت میں، اس کی عزت میں اور اس کی تکریم میں، اس کی عظمت میں یعنی کہ زیادتی کر. یہ اس طرح کی اگر عربی دعا ہم کو یاد نہیں ہوتی ہے تو اردو کے ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زبان ہی میں ان مقامات پر دعائیں کر سکیں ان مقامات پر. پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف شروع کرے، حجر اسود کو چھو کے اس کا استلام کر کے، اگر رش کافی ہے، دور سے قریب سے چھونے کا موقع نہیں ہے تو پھر دور ہی سے اپنی ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے، بس آہستہ سے آواز نہیں آنی چاہیے چومنے کی، بس ہونٹوں کے قریب اپنے ہاتھوں کو لے جائے. اس طرح وہاں سے طواف شروع کرے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف سے. پھر طواف 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو پھر مقام ابراہیم کے پاس، اب رش کی وجہ سے تو مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. 2 رکعت وہ جو طواف کی 2 رکعت واجب ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. پھر خوب سیر ہو کر ہے نا اس کا پانی پینا چاہیے، زمزم کا پانی پیے اور وہاں پہ دعا کرے اللہ رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو پڑھا تھا، تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں زمزم پیتے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے زمزم میں، بہت سی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور ہم سب کو اس کے پیچھے کی ساری تاریخ معلوم ہے کس طرح وہ زمزم وجود میں آیا. اب اس کے بعد پھر ہم مسعی کی طرف جائیں گے سعی کرنے کے لیے، اور سب سے پہلے جب ہم صفا کی پہاڑی کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں گے، اور پھر جو دعا ہے وہاں پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا کر کے پھر ہم اپنا اور بھی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، وہاں پہ جو دعائیں مانگنی چاہیں، دعا کی قبولیت کا مقام ہے. پھر وہاں سے 1 چکر سعی کا مروہ تک کریں. میلین اخضرین میں مرد حضرات کو جو ہری لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، وہاں پہ دوڑتے ہیں مرد حضرات اگر ہیں تو. چونکہ بی بی ہاجرہ وہاں پہ دوڑی تھی، وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کا وہ راستہ تھا، وہ درمیان کی جگہ تھی. تو پھر مروہ پہ پہنچ کے بھی وہاں پہ بھی اسی طرح کلمہ توحید پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی پڑھے. پھر اس کے بعد وہاں جو دعا مانگنا چاہے تھوڑی دیر ٹھہر کے دعا مانگے. پھر دوسرا چکر مروہ سے صفا کو ہوگا. ایسا نہیں کہ صفا سے جا کے صفا تک واپس آنے تک 1 چکر، نہیں، یہ تو 14 ہو جائیں گے. صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے پھر صفا تک 2 چکر، پھر اس طرح
7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر حاجی اپنا حلق کروا لے سکتا ہے، عمرہ اس کا ادا ہو جائے گا متمتع کے لیے۔ قارن اگر ہے تو وہ اپنے بال نہیں مڈائے گا، اور افراد حج کرنے والے کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، یعنی عمرہ کرنا ہی نہیں ہے۔ البتہ وہ طواف قدوم، یعنی جو بیت اللہ سب سے پہلے حاجی آتا ہے اللہ کے گھر کو، تو اس کو طواف قدوم کرنا ہوتا ہے۔ تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی بیت اللہ میں، بلکہ طواف قدوم کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پہنچنے کا سب سے پہلا طواف۔ تو وہ طواف وہ کر لے، اور پھر قارن بھی ایک اور طواف کر لے قدوم کا۔ متمتع تو عمرہ کرتا ہے تو وہی طواف قدوم کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ حالت احرام سے متمتع باہر آ جاتا ہے حلق یا قصر کرا لینے کے بعد۔ پھر اس کے بعد حج کے دن 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے یوم الترویہ، اپنے اپنے مقام سے احرام باندھ کر پھر مینا کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج کو مینا میں ٹھہرتے ہیں اور رات کو وہیں سو جاتے ہیں۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ عرفات کا قیام حج کا دوسرا بڑا سب سے اہم رکن ہے، فرض ہے۔ احرام پہلا فرض اور وقوف عرفہ دوسرا فرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، عرفات کا قیام ہی دراصل حج ہے۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عرفات کا قیام نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں انتہائی وہاں پہنچنے کے بعد، تو وہاں کی گورنمنٹ دواخانے سے ایمبولینس میں ڈال کر بھی ان کو لا کے یعنی عرفات کے مقام سے گزار کے ایمبولینس کو لے جاتے ہیں تاکہ ان کا حج ادا ہو جائے، بعد میں قضا کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر کوئی یہاں تک کہ پلین میں سے بیٹھ کر بھی عرفات کے میدان پر سے بھی پلین اگر گزر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وقوف عرفات یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ میدان کے عرفات میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد سے حاجی آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر زوال تک بھی آتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی بہرحال زوال تک پہنچ جائیں، پھر زوال کے بعد سے دعائیں مناجات کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب زوال ہو جائے، ظہر کے وقت میں داخل ہو جائیں، تو مسجد نمیرہ جو وہاں پہ عرفات کے میدان میں مسجد ہے، وہاں کے امام کے پیچھے اگر کوئی حاجی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جمع کرنا ہے ظہر اور عصر کی نماز۔ اگر نہیں وہاں جانے کا کسی جن حاجیوں کو موقع نہیں ہے، اپنے اپنے خیموں میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں گے، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ جو مسافر ہے وہ قصر کرے گا، اور جو مقیم ہے وہاں یعنی 15 دن سے کم کے لیے جو گیا ہے وہ یعنی وہ مسافر ہوگا، اور 15 دن سے زیادہ کے لیے جو گیا ہے وہ مقیم ہوگا، تو وہ پوری نماز پڑھے گا 4 رکعت۔ تو اس طرح احناف میں اس طرح ہے، لیکن دوسرے مسالک میں وہاں پہ بھی ان لوگوں کو ظہر اثر وہ جمع کرتے ہیں اپنے خیموں میں بھی۔ تو پھر اب اس کے بعد عرفے کا قیام، عرفات میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک باہر ٹھہر کے حاجی یعنی اللہ سے مناجات گڑ گڑا کے رو رو کے خوب دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں پہ خوب دعائیں مانگنی بھی چاہیے۔ جتنی ہمیں دعائیں قرآنی دعائیں یاد ہیں، مسنون دعائیں یاد ہیں، یا پھر یاد نہیں ہیں، تو پھر ہم کو اپنی ہی زبان میں اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے، اپنی امت مسلم امت کے لیے، سب کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لا کے فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں حاجیوں کو دکھا کے کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے کس طرح رو کے گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں اور مجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور یہ سب میرے مہمان ہیں، اور پھر جو میرا یہ ان پر حق ہے کہ میں ان کے یعنی کہ ان کے گناہوں کو بخش دوں، دنیا میں اور آخرت میں ان کی مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے حاجیوں کے لیے جو اللہ کے دربار میں مناجات کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد حاجی کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ غروب آفتاب تک وہ عرفات میں ٹھہرے گا۔ اگر وہ اس سے پہلے حدود عرفات سے اگر نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا یا پھر واپس آنا ہوگا، تاکہ غروب آفتاب کے بعد وہ جائے۔ معلمین اگر جلدی بھی کرتے ہیں تب بھی اس کو ہے نا، اگر وہ بس میں بٹھا دیں، بس میں بیٹھ بھی اگر جائے، لیکن حدود عرفات سے غروب سے پہلے باہر نہ نکلے، غروب کے بعد ہی اس کو باہر نکلنا ہوگا، مزدلفہ کی طرف جانا ہوگا۔ تو اب مزدلفہ کا قیام، مزدلفہ میں جب بھی پہنچے، رش کی وجہ سے کبھی تو کافی رات کو 12 بجے رات بھی ہو جاتی ہے، 1-2 بھی بج جاتے ہیں، جتنی بھی رات کو پہنچے وہاں پہنچ کے ہی وہ مغرب کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز دونوں جمع کرے گا۔
ایک ہی اذان کے ساتھ الگ الگ اقامت، بعض کے نزدیک ہے بعض کے نزدیک ایک ہی اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں مرد حضرات جماعت سے ادا کرتے ہیں، تو وہ نماز ادا کرے۔ اگر مشعر حرام، مسجد مشعر الحرام کے قریب اگر جگہ ملے تو بہتر، نہیں تو جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں اور پھر وہاں مغرب اور عشاء نماز ادا کر کے پھر سو جاتے ہیں حاجی آرام سے وہاں پہ۔ فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام کیا، پھر فجر کے وقت آپ اٹھے اور جلدی یعنی کہ یعنی اول وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، اور پھر طلوع آفتاب تک ٹھہرنا مزدلفہ کا واجب ہے، یعنی کہ مزدلفہ کا قیام اصل میں فجر، طلوع صبح صادق سے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا ان لمحات میں اس کا ٹھہرنا ضروری ہے۔ البتہ کوئی عذر والا ہو، بیمار ہو، عورتیں بچے ہوں جو نہیں ٹھہر سک رہے ہیں تو وہ رات کے کسی بھی پہر مینا کو روانہ ہو جا سکتے ہیں، ورنہ تو وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہوگا طلوع فجر سے لے کر یہاں طلوع آفتاب تک۔ پھر طلوع آفتاب جیسے ہی ہوگا پھر وہ رمی کے لیے جائے گا مینا اور جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا، یہاں کنکریاں مزدلفہ کے میدان ہی سے جمع کر لے گا۔ دوسرے اور تیسرے دن تینوں جمرات کی رمی کرنا ہوتا ہے۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صرف اس کو ایک ہی جمرہ عقبہ یعنی چھوٹے شیطان ہی کو کنکریاں ماننی ہوتی ہیں، جو جمرہ عقبہ مکے سے قریب جو جمرہ ہے اس پر کنکریاں ماننی ہوتی ہیں، 7 کنکریاں۔ تو اور وہ زوال سے پہلے کا وقت افضل ہے، لیکن اب رش کی وجہ سے جب بھی موقع ملے اپنی اس کی وجہ سے وہ مار سکتا ہے کنکریاں۔ دوسرے دن کی طلوع فجر تک کا وقت ہے، یعنی پہلے جمرے کو یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا۔ اگر وہ نہیں مارے گا اس وقت میں تو پھر اس کو دم دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رمی سے وہ واپس آئے گا اور قربانی کرے گا، اور قربانی جب ہو جائے گی پھر وہ حلق کرائے گا اپنا، یا تقصیر کرائے گا، کٹنگ کرے گا، یا بال اپنے حلق کرانا افضل ہے، یعنی کہ بال پورے وسترا چلانا۔ عورتیں ہیں تو اپنا ایک پور برابر بال اپنے کاٹ لیں گی تو وہ حالت احرام سے پھر باہر آ جائیں گی۔ لیکن مرد اور عورت کے لیے پھر بھی یعنی کہ جب تک کہ طواف بیت اللہ نہ ہو جائے، طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے، طواف زیارہ، اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ باقی دوسری تمام شرطیں حالت احرام میں ہونے کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ پھر جب اسی دن اگر اس کو سہولت ہے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ جائے اور طواف کر لے، سعی کر لے، ورنہ تو وہ دوسرے دن 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو بھی جا سکتا ہے طواف کرنے کے لیے۔ 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، جب تک کہ قربانی کرتے ہیں اس وقت تک کا ٹائم اس کے لیے ہے یہ کرنے کا، یعنی کہ طواف کرنے کا۔ ورنہ اگر نہیں کر سکا ان دنوں میں تو پھر وہ قضا بھی کرے گا اور دم بھی دے گا۔ اور عورت کے لیے اگر کوئی عورت حالت حیض میں آ جائے حج کے دنوں میں تو، اور یا نفیسہ حالت نفاس میں آ جائے، ڈیلیوری کسی کی ہو جائے یا ابارشن ہو جائے، کسی بھی اس کیفیت میں حالت نفاس کی کیفیت میں وہ آ جائے تو وہ حج کے پورے ارکان ادا کر سکتی ہے، وہ احرام بھی باندھ سکتی ہے۔ تو حج احرام باندھے اور پھر وقوف مینا اس کا ہو سکتا ہے، عرفات، مزدلفہ، رمی، سب چیزیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ سعی بھی کر سکتی ہے، لیکن بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، بیت اللہ کی مسجد میں داخل نہ ہو، بلکہ پیچھے سے جو سعی کے دروازے ہیں، مسعی کی طرف جو دروازے ہیں وہاں سے داخل ہو کے وہ سعی کر لے، اور طواف کو بعد میں جب وہ پاک ہو جائے تب اس کو قضا کرے گی۔ اور پھر اپنی پاکی کی حالت حاصل ہونے تک کے لیے وہ ہے نا مکے ہی میں اس کا قیام رہے گا۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں آ جائے اور اس کی فلائٹ ہو، یعنی اس کا حیض ان 3 دنوں تک ختم نہیں ہو رہا ہے، دوسرے تیسرے دن ختم ہو رہا ہے، تو اور اس کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنا سفر کا وقت یعنی آگے بڑھا سکتی ہے، تو پھر ایسی حالت میں وہ حیض ہی کی حالت میں طواف ادا کر لے۔ طواف کی خیر تفصیلات آپ کے سامنے کل انشاءاللہ آ جائیں گی۔ طواف ادا کر لے اور پھر لیکن بڑے جانور کی قربانی اس کو دینی ہوگی، بدنہ کہتے ہیں، یعنی کہ اونٹ کی یا گائے کی قربانی پھر اس کو پیش کرنا ہوگا حالت حیض یا نفاس میں طواف کرنے کی وجہ سے، ورنہ وہ پاکی کے دنوں کا انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد آ کر طواف اس کو قضا کر لے۔ تو اس طرح اس کے تمام ارکان ان کے ادا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور باقی رہتا ہے حاجی کا، طواف وداع ہے۔ اس کو یعنی اللہ کے گھر کو چھوڑنے سے پہلے، یعنی مکہ چھوڑنے سے پہلے
اس کو ہے نا طواف ودا کرنا ہوتا ہے، رخصتی کا طواف. اگر کوئی کسی کی فوراً روانگی ہے طواف ودا کے لیے، ٹائم نہیں ہے، تو طواف افاضہ ہی اس کے لیے کفایت کرے گا طواف ودا کے لیے. تو اس کے وہ نہیں ہے، نہیں اس کو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارکان پورے بتائے ہیں، اس طرح حاجی کے ارکان یعنی پورے وہ ہو جاتے ہیں. یہاں تک حاجی اس کا یعنی حج اس کا الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی اس کے بعد وہ پھر مدینہ جاتا ہے، مدینے کے پھر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری بھی اس کے لیے ایک باعث شرف ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی فضیلتیں بتائی ہیں، جو میری زیارت کرے گا اس کے لیے میں شفاعت کروں گا روز محشر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے، آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. آپ کے دونوں خلفاء پر ان پر سلام بھیجنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس فریضے کو ادا کرنے کی بھی ہم سب کو، جنہوں نے نہیں کیا ہے، توفیق دے، اور جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے ان کے حج کو اللہ تعالیٰ مبرور کرے، اور جو حج کو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فراہم کرے، ان کے حج کو حج مبرور کرے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے گھر کو آنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.